امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر مسرور ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اپنے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جماعت احمدیہ کا رب جو ہے وہ رحیم ہے، اور رحیم کا بچپن سے یہ ترجمہ پڑھتے آئے ہیں کہ جو سچی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جماعت احمدیہ نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کے ساتھ ہماری توقعات سے بڑھ کر اس کو پھل لگائے ہمیشہ، اور اس کے مقابل پر جماعت احمدیہ کے مخالفین اور معاندین نے جماعت کی راہ میں جتنے بھی روڑے اٹکائے ہیں، جتنی بھی کوششیں کی ہیں، ان کو کوئی پھل نہیں لگا، اور اس کا اعتراف جو ہے جا بجا آپ کو سوشل میڈیا پر بھی، یوٹیوب پر بھی، ان کے اپنی تقریروں میں، ان کے اپنی مجلسوں میں مل جائے گا کہ کس طرح اپنی ناکامی کا اعتراف ہر لیول پر سیاستدانوں نے بھی کیا ہے، حکمرانوں نے بھی کیا ہے، اور علماء نے بھی کیا ہے، اور عوام الناس تو سب جانتے ہی۔ تو ان کو معلوم کر لینا چاہیے کہ کیا ان کا رب بھی رحیم ہے؟ اگر ان کا رب بھی رحیم ہے تو پھر ان کی ان کوششوں کو پھل کیوں نہیں لگا؟ اور آج جس حالت کو ملک پہنچ گیا ہے اور قوم ساری پہنچ گئی ہے، اس پر مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آتی ہے جس میں ایک مومن بندے نے فرعون کی قوم کو اور فرعون کو مخاطب کر کے کہا، یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم پر ایک ایسے دن سے کے آنے سے ڈرتا ہوں جو یوم التناد ہوگا۔ اور یوم التناد کی جو عربک ڈکشنریز ہیں ان میں جو تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں ہر گروہ جو ہے وہ مدد کا طالب ہوتا ہے، اور ایک گروہ دوسرے کو مدد کے لیے بلاتا ہے، اور پھر ہر سیکشن آف دی سوسائٹی جو ہے وہ ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے دور بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، جس کو آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یوم تولون مدبرین، کہ تم نفرت کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف پیٹھ دکھا کر بھاگ رہے ہوگے کہ ہم نے بات بھی نہیں کرنی۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کا اعتراف اور اعلان اور اقرار آج پاکستان کے سوشل میڈیا کو اور مین سٹریم میڈیا کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ ہر لیول پر کیا جا رہا ہے کہ واقعتاً قوم جو ہے وہ اس یوم التناد کی کیفیت میں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ یوم التناد کی کیفیت کو پہنچنے تک کیا مراحل تھے وہ جو طے کیے ہیں، اور کس طرح پر جو ہے کیا عمل ہیں جو وہ بجا لائے گئے۔ تو ایک عمل جو ہے میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو سب عملوں سے بھاری ہے، یہ دنیا میں بھی رواج ہے اور قرآن کریم نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں حاکمیت کا کانسیپٹ، اور انگریزی زبان میں اس کے لیے ایک لفظ ہے سوورینٹی۔ سوورینٹی جو ہے کسی بھی ملک کو اپنی خود مختاری اور اپنی حاکمیت اتنی عزیز ہوتی ہے کہ جہاں اس کی حاکمیت اور سوورینٹی جو ہے اس کو چیلنج کیا جائے تو وہاں وہ بنیادی حقوق کو بھی سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ اور پاکستان کے آئین میں شروع میں ہی یہ لکھ دیا آئین کے بنانے والوں نے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے، مختار کل جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور الٹیمیٹ سوورینٹی جو ہے اسی کو حاصل ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ریاست کی سوورینٹی تھی اس کو اس طور پر استعمال کیا
اور اس کو ہم آئرنی آف دی سچویشن ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا تمسخر اور ایسا استہزاء کیا گیا اللہ تعالیٰ کی اس سوورینٹی کے ساتھ کہ وہ معاملہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی دخل کی اجازت نہیں دی، اس معاملے میں دخل دیا اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر ایک غاصبانہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور جس طرح ان کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ ہر ایک کو کافر کافر کہہ کے اسلام کے دائرے سے نکالنا ہے، تو ایک ایکسکلوسیوٹی کا کانسیپٹ جو ان کے اندر آ گیا ہے، تو انہوں نے خدا تعالیٰ کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا اس کی سوورینٹی سے، اس طور پر کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ اعراب آتے ہیں، بدوی لوگ آتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ فرمایا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے لم تؤمنوا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان نے بھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن خود کو مسلمان ضرور کہہ سکتے ہو، تم مسلمان کہو اپنے آپ کو۔ تو یہ جو 1974 میں اللہ تعالیٰ کی جو سوورینٹی ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سوورن ہوتی ہے، اس پارلیمنٹ نے خدا تعالیٰ کی سوورینٹی پر حملہ کیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا، وہ تو اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ساتھ اس کی سوورینٹی میں شریک ہونے کا دعویٰ کرے، کجا یہ کہ کوئی اس کو سوورینٹی سے بالکل ہی بے دخل کر دے اور خود سوورن بن جائے۔ تو جو حرکت کی گئی وہ یہ نہیں تھی صرف کہ اس میں شریک بنا گیا، بلکہ اس خدا تعالیٰ کی سوورینٹی جو ہے اس کا مختار کل ہونا جو ہے، اس کا احکم الحاکمین ہونا جو ہے، اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اور احمدیوں کو کہا گیا کہ تم آج سے غیر مسلم ہو، اور اس لیے نہ قرآن کریم کے حوالے سے مسلمان کی تعریف کی گئی، نہ حدیث کے حوالے سے کی گئی، بلکہ اپنے پاس سے ایک تعریف کر کے کہ یہ تعریف ہے ہماری مسلمان کی اور تم مسلمان نہیں ہو۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو حملہ ہے اللہ تعالیٰ کی سوورینٹی پر وہ کیا گیا ہے۔ قانون کی زبان میں ہم اس کو اس طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی جیورسڈکشن جو ہے، ایک ایسا دائرہ سماعت جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے، دائرہ اختیار جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے جو موجود ہی نہیں تھا۔ تو جب ایسی صورتحال ہو، اور اسی لیے جماعت احمدیہ کا جو وفد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی سرکردگی میں وہاں پیش ہوا اور جو محضرنامہ پیش کیا گیا، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہی یہ اٹھایا گیا کہ تمہارا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، تمہارا اس معاملے میں دخل دینا جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ جو ہے اس کو غصب کرنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ اس بات کا کوئی جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ انہوں نے نہ لیا۔ بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا عملی فائدہ کیا ہوا؟ یہ قانون آئین میں جو تبدیلی کی گئی تو اس کا عملی فائدہ اس حد تک ہوا کہ احمدیوں کو بعض حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ مثلا ووٹ کا حق ہے، سب سے پہلے اس پر حملہ کیا گیا کہ ووٹ کا حق نہیں دینا ان کو، اور سیپریٹ الیکٹوریٹ کر کے کہ جی مخلوط نہیں بلکہ جداگانہ انتخاب ہوگا اور مذہب کی بنیاد پر ہوگا، اور احمدیوں کو مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ احمدی اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دیں، جو کہ ناممکن بات تھی۔ تو اس حد تک وہ جو آئین تھا اس نے احمدیوں کو اس حق سے محروم کر دیا، لیکن وہ احمدیوں کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکا، احمدیوں کے اوپر نافذ نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد جو اس کی بنیاد پر آگے قانون 84 میں بنایا گیا آرڈیننس کے ذریعے سے، ضیاء الحق نے جو بنایا، تو آج کل پاکستان میں ایک بحث چل رہی ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی عدالت سے جو حکم دیا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، تو اس پر بحث یہ چل رہی ہے کہ جی چونکہ وسائل نہیں ہیں اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ انیبل ٹو ڈو دیٹ،
اور ایک بڑے قانونی ماہر اگلے دن یہ فرما رہے تھے کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ ایسا حکم عدالت کی طرف سے آئے جو ناقابل عمل ہو، تو وہ اس عدالت کے ذہنی دیوالیہ پن کا ثبوت ہوتا ہے، جو نافذ ہی نہ ہو سکے عمل۔ اور قانون میں یہ بات قانون کی کتابوں میں جا بجا لکھی ہوئی ہے کہ ہر وہ قانون جو جس پر عمل نہ ہو سکے اور جس کو نافذ نہ کیا جا سکے، وہ قانون بنانے والے کے ذہنی دیوالیہ پن کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو یہ جو 84 کا قانون ہے، وہ ہم تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بھی، اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بھی بار بار اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو کسی احمدی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کروا سکے، اور اس قانون کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے انکار کروانا ہے۔ آج بھی سارے احمدی پاکستان میں نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور سارے اسلامی احکام پر عمل کرتے ہیں، بلکہ احمدی ہی کرتے ہیں۔ تو وہ اس کا عملی طور پر کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوا، تو بیکار قانون ہے۔ صرف خدا تعالیٰ کی ایک ناراضگی جو ہے اس کو مول لیا گیا ہے، اور بہانے یہ بنائیں گے کہ آئین تو 74 میں بنایا گیا تھا، اور اب تو ہم 2023 میں رہ رہے ہیں، تو یہ حالات تو اب ہوئے ہیں، تو اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ بڑا بنیادی تعلق ہے، اور اسی کے ساتھ ہی تعلق ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس رب کو پیش کیا ہے وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ سزا دینے میں بہت دھیما ہے، سنت اللہ ہے لا جرم، کہ وہ قول املی لہم ان قیدی متین، وہ بہت سنستدرجہم من حیث لا یشعرون، وہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ یکدم مار نہیں دیتا۔ اس کا رحم کا تقاضا ہے کہ فوری طور پر اتنا بڑا ایکشن جو ہے وہ نہ لے۔ تو اس کے رحم سے اگر اتنا لمبا عرصہ فائدہ اٹھایا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کی، تو اگر اب پرواہ کر لیں تو شاید بچ جائیں، ورنہ بچنے کی امید نہیں ہے، کوئی رستہ باقی نہیں ہے۔ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، آپشنز ہیں ہی کوئی نہیں۔ جن آپشنز کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس آپشن کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ایک ہی آپشن ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جی الیکشن کروا دیں، اور اس کی نتیجے میں سیاسی استحکام بھی آئے گا، معاشی استحکام بھی آئے گا، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دو باتوں میں، دانشوروں کا بھی، سیاستدانوں کا بھی، ججز کا بھی، سب کا دو باتوں میں اتفاق جو ہے وہ نظر آتا ہے الیکشن کے حوالے سے بھی۔ ایک تو یہ کہ الیکشنز جو ہیں وہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، منصفانہ ہونے چاہیے، اور بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اور دوسرا اتفاق جو ہے، آپ پاکستانی میڈیا کو سن کے دیکھ لیں، ان کے دانشور بھی، ان کے میڈیا پرسنز بھی، ان کے سیاستدان بھی، ان کے ججز بھی اس ایک بات پر متفق ہیں کہ ہمارا کانسیپٹ ٹرانسپیرنسی اور فیئرنیس کا یہ ہے کہ احمدیوں کو ایکسکلوڈ کر کے، احمدیوں کے بغیر الیکشن جو ہیں وہ ہوں گے، احمدیوں کو شامل کر کے نہیں ہوں گے۔ تو اس بات پر مجھے خیال آتا ہے کہ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر الیکشنز جو ہیں وہ بھی حل نہیں ہیں۔ جتنی دفعہ مرضی کروا کے دیکھ لیں، پہلے بھی تو کروا کے دیکھ لی ہیں، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کروا لی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پوستی کا واقعہ جو ہے وہ سنایا ہے، اور میں بھی وہ سنا دیتا ہوں، اور اسی حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے ہی، کہ جتنے مرضی الیکشن کروا لیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک پوستی تھا، اور اس کے پاس ایک لوٹا تھا، اور لوٹے میں سوراخ تھا۔ وہ پوستی جب قضائے حاجت کے لیے جاتا اور پانی کا لوٹا بھر کر لے جاتا، تو جب تک وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوتا اور اس کو پانی کی ضرورت ہوتی طہارت کے لیے، تو اس وقت تک وہ سوراخ میں سے
پانی جو ہے وہ بہہ چکا ہوتا اور لوٹا خالی ہو چکا ہوتا. تو ایک دن اس کو بڑے لمبے عرصے کے بعد اس بات کا خیال آیا اور وہ اس بات پر بڑا خوش ہوا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ جب میں قضائے حاجت کے لیے جاؤں تو طہارت پہلے کر لیا کروں تاکہ لوٹے میں سے پانی نہ بہہ جایا کرے. تو بات یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ الیکشنز تو اتنی دفعہ آپ نے کروا لیے ہیں اور احمدیوں کے بغیر کروا لیے ہیں، کیونکہ یہی وہ سوراخ ہے جس میں سے وہ پانی جو ہے طہارت کے لیے میسر وہ ہر دفعہ نکل جاتا ہے اور پھر ایک الیکشن کے نتیجے میں ایک گاندھی اوپر آتا ہے. تو اس دفعہ یہ کوشش کر کے دیکھ لیں کہ طہارت پہلے کر لیں اور اس کے بعد اس پوستی کی تو وہ قضائے حاجت کی جو ضرورت تھی وہ نیچرل تھی. اس کے بعد یہ عزم کر لیں کہ طہارت پہلے کر لیں تاکہ وہ پانی نہ نکل جائے اور اس کے بعد گند نہ کرنے کا ارادہ بھی کر لیں. اگر یہ نہیں کرنا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے، صرف یہی ایک راستہ ہے. یہی وہ پہلا قدم ہے جو یہ قوم اٹھا سکتی ہے، اور اگر یہ نہیں اٹھائیں گے تو جتنی دفعہ مرضی الیکشن کروا لیں، جو مرضی کر لیں. یہ یوم التناد کی جو کیفیت ہے جہاں یہ پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے آگے اگلی آیت میں یہ فرمایا یوم تولون مدبرین، جس دن تم نفرت کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے بھاگ رہے ہوگے، جس طرح آج بھاگ رہے ہیں کہ وہ ایک کہہ رہا ہے میں نے اس سے بات نہیں کرنی، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے نہیں بات کرنی، اور ایک دوسرے کو مدد کے لیے بھی بلا رہے ہیں. فرمایا وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن مالکم من اللہ من عاصم، کوئی تمہارے لیے عاصم کا کردار ادا نہیں کر سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا. یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی سزا سے کون بچا سکتا ہے خواہ وہ کتنا ہی طاقتور ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت اور توفیق دے اور عقل اور سمجھ دے کہ یہ طہارت پہلے کر لو اور پھر گند نہ کرنے کا عزم کرو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.